فیصلہ آباد کی ایک سوسائٹی میں واقع یہ گھر جہاں جنات رہتے ہیں، جی ہاں، حیرانگی واقعتاً ہوتی ہے۔ اتنا پوش اور گنجان آباد علاقہ ہونے کے باوجود بھی، حالانکہ پہلے اس گھر میں ایسی کوئی شکایت نہیں تھی جب تک وہ فیملی یہاں کرائے پر رہنے نہیں آئی تھی۔ فیملی بھی ایسی جس کے سربراہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، یعنی کہ انتہائی پڑھے لکھے۔ یہ جان کر اور حیرانگی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن بات صرف یہیں تک محدود نہیں رہتی۔ وہی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اپنی بیوی کو آدھی رات میں اٹھا کر نیچے پھینکتے، دوبارہ اٹھا کر ایسا ہی کرتے اور بار بار کرتے، حتیٰ کہ اپنے چھوٹے بچوں کو جلانے کی کوشش بھی کر جاتے۔ ایسے خوفناک اور دل دہلا دینے والے شور سے اہل محلہ کے ساتھ مالک مکان نے بھی یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ پولیس کو بلانا پڑا، اور ظاہراً ایمبولینس کو بھی۔ خیال یہ آتا ہے کہ شاید ان کے شوہر کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، لیکن اور مزید حیرانگی تب ہوتی ہے جب اس پڑھی لکھی فیملی کے گھر سے کئی تعویذات نکلتے ہیں۔ جی ہاں، جادو کے تعویذات، جن کے اثرات سے پہلے یہاں سب ٹھیک تھا، لیکن اب نہیں رہا۔ پہلے اس فیملی کے بچے اور پھر ان کی بیوی یہاں سے چلے گئے، اور پھر بعد میں وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی، لیکن ان کے جانے کے باوجود بھی یہ گھر خالی نہیں رہا۔ یہاں آج بھی کوئی رہتا ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن باقاعدہ سامان یہاں سے وہاں جانے کی آوازیں آتی ہیں، اور کوئی دیر رات کچھ ٹھوکتا ہے، جیسے دیواروں میں کیلیں ٹھوکی جاتی ہیں۔ اور ایسا کبھی کبھار نہیں، بلکہ بلا ناغہ ہر روز ہوتا ہے، وہ بھی رات 11 بجے سے صبح 4 بجے تک۔ جی ہاں، گنجان آباد علاقہ، انتہائی پڑھی لکھی فیملی، اور اس قدر حیران و پریشان کرنے والے واقعات جسے سمجھنا آسان نہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اپنی حیرانگی میں مزید حیران ہونے کی گنجائش رکھیے گا، کیونکہ اب ہم مزید واقعات جاننے والے ہیں اسی گھر کے مالکان سے۔ وہ کیا ہے؟ شور ہوا، میں نے جی نیچے سے نا بھاگا اوپر، میں گیا، اس نے کہا میرے بندے نے اندر اپنے آپ کو آگ لگا لی۔ پھر اس نے کہا کیا، اب یہ عدالت سٹی میں رہ رہے ہیں وہ، پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے نا وہ لڑ جو رہے تھے، اس نے اپنے بچے کو نا، جتنا بچہ چھوٹا ہے، ایک بیٹا وہاں اس کا نام تھا، وہ اپنے بچے کو بندے نے میں اس کو آگ لگا دوں گا۔
اس پہ تیل چھڑک دیا سر اس نے. 0415 پولیس آ گئی یہاں پہ. آج صبح ہوئی ہے نا, رات کو پھر وہی لڑائی. عورت کا یہ منہ سوجا ہونا, یہ سوجا ہونا, جناب پریشان ہو گئے. مل گیا مسئلہ. اس نے کہا جب سے ہم یہاں آئے ہیں ہمیں 4 سال فیصلہ آباد میں کرائے پہ رہتے ہو گئے, کبھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے. اوپر والے ہم پورشن میں آپ کے آئے ہیں تو ہماری لڑائی نہیں ختم ہوگی. وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, ہاں جی, وہ سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, پڑھے لکھے بچے کو چلا رہا ہے اپنے. ایسا سمجھ آتی ہے 6th 10th ہی نہیں کام کرتی اس معاملے میں. پتا نہیں اس آدمی ماں سے پیچھے فون آتے تھے, ماں کہتی تھی مار رہے ہیں ان کو سب کو چلا. بیوی چلی گئی ادھر, بچے بھی لے کے وہ گیل آئے تھے. میں میری چھوٹی بچی تھی سامنے, بچارا وہ سیڑھی لمبی آیا. آپ کیا کہہ رہی ہے, وہ سیڑھیوں کو الٹے گھنٹے میں. ہاں جی, پروگرام دیکھا نا جیسے وہ نیچے کیا ہو گیا, سیڑھیاں نیچے کر کے گاڑی گئی اور اوپر سے کیا آ رہا ہے. کوئی تھا ایسے سر وہ اوپر والی سیڑھی سے نیچے تک ہے. وہ کہتے بیٹھ دے بھی نیچے نکلا, پھر ادھر پڑا ہوا تھا. میری ماں نے مجھے فون کیا, میں نے وہ جو ایمبولینس والے ہوتے ہیں ان کو کال کیا, اپنے دوستوں کو بول بھی لگے میرے گھر میں بندے نہیں مر جائیں گے. تو کیسے آ رہے, کیسے کیوں گر گئے, سلپ ہوتے ہوئے آئے یا سارے اٹھ کے نیچے سیڑھیاں کار ایسا. میں کیا یار میں کی کرا. جھگڑے کے بعد ایسے آئے تھے یا خود ہی آ رہے تھے ایسے گر گئے تھے کیا؟ نہیں, وہ تو مثلا اس کے بچے اس کو چھوڑ کے اسلام آباد چلے گئے نا سر. ہاں جی, وہ یہاں اکیلا تھا. وہ پاگلوں کی طرح کنفیوز دروازے کو ٹھوکر مارا. میرا بچہ ادھر گھس گیا, وہ جا رہا ہے میرا بچہ, یہ وہ کھڑکی کے اوپر لٹک رہا ہے, میں بچے کو پکڑ رہا ہوں. اب نارمل ہو گیا نا سر. عمل کچھ کہہ رہا تھا کہ بیوی نے میرے تو کچھ کیا ہے جی, میری ساری میری بول رہے ہیں اتنے تعویذ. اس نے کہا یہ پڑھا ہے, یہ پڑھا ہے, یہ پڑھا ہے, یہ پڑھا ہے. کہتا ہے اس کی ماں نے میرے اوپر تعویذ کروایا. یار میں نے تو ایسے مر جانا ہے. کوئی وہ تو دروازے سے نکالا ہے, کوئی میں نے وہ کرسیوں کے نیچے سے نکالا ہے, کوئی وزن کے نیچے دبائے ہوئے ہیں. کہتا کوئی میرے پرس میں رکھے ہوئے ہیں, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. کہتا سر اتنے تعویذ تھے. تعویذ اگر ان پہ کیے اور وہی ان کی بیٹی کو اتنا مار رہے, اٹھا کے پھینک رہے ہیں. سر میرے سامنے, تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا تم دنیا کا سب سے زیادہ ترین انسان ہو, عورت پہ ہاتھ اٹھا رہے ہو. میں نے اس گربان سے پکڑ کے پیچھے لیا. میں نے اس کی بیوی کو پکڑا, میں نے کہا بیٹا آپ نیچے آؤ. میں اس کے بچوں کو لے کے آیا اور اس کو بھی لے کے آیا, جو کیا اس کا نام ہے, ان کے گھر میں اس کی سالی کی گھر میں. میں نے آپ سے لے کے اس کا ہسبینڈ آیا, وہ اس کو لے گیا. ان کو پھر میں نے اپنی ماں کے پاس لایا. میں نے کہا خدا نہ خاصا کوئی ایسا یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, میں تو ہمیشہ کے لیے شرمندہ ہی ہو جاؤں گی کہ میرے گھر میں کسی کا اس طرح مس ایپ ہو گیا کہ مارا بھی اس کو بڑا. پھر وہ بچے کو لے کے اندر آگ لگا رہا تھا, اپنے بچے کو آگ لگاتا ہے. کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ بائک جو کچھ چاہتی تھی اور وہ جو عملیات کروا رہی ہیں وہ اس شخص پہ تو اثر نہیں کر رہے تھے, لیکن اثرات اپنے چھوڑ رہے تھے. بالکل بالکل. ایک رات ان کے گھر سے نا کافی زیادہ آوازیں آ رہی تھی, تو وہ ان کو لگا کہ ساتھ وغیرہ ساتھ والے گھر سے آ رہی ہوں گی, تو پھر سب سو گئے. تو پھر جب وہ صبح اٹھے تو دیکھا کہ کچن میں نا کافی ساری نا جو پلیٹس وغیرہ ہیں ٹوٹی پڑی ہیں, اور اس کے اوپر کسی کا خون کی نا وہ ڈوٹس ہیں.
इस्लाम आबाद गए थे, उनके बाबा भी घर पे नहीं थे, तो हम सारे वहाँ पे लेटे हुए थे और बाबा लोग इस कमरे में थे। वो टीवी देख लेते हैं, इस वजह से उनको नहीं आती। तो 12 बजे के बाद ना इसी तरह के जैसे कोई बेड घसीट रहा है, कभी सोफा, कभी दराज, कभी चेयर्स, और कभी ऐसे जैसे कोई लकड़ी नहीं मार रहा होता फ्लोर पे। मैंने कहा या अल्लाह मैं कौन से अजाब में फंस गया। अच्छा, ये सब घर ज्वाइंट है ना, यहाँ पे गैप है? कोई गैप नहीं है सर, बिल्कुल ज्वाइंट है। ये साथ वाले ने इन्होंने सिर्फ नीचे कमरा बनाया, रहता कोई नहीं है यहाँ पे, खाली है। कभी कभी आते हैं एंजॉयमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ। और इधर आबादी है सारे, पीछे भी आबादी है, कोई घर खाली नहीं है। मैं सर छत पे गया, मैं ये नहीं देखा कि यार इधर उधर से शायद कोई जी सुन, कोई आवाज नहीं है। यहाँ नीचे आएंगे तो आवाज आना शुरू हो जाएगी। तो आपने चेक कर लिया कोई पड़ोसी या कोई? ना सर 3:30 बजे कोई दीवारों में कील ठोक रहा होगा, मुझे बताएं। मैंने आज तक वॉशरूम की कुंडी नहीं लगाई है, ना नहाते वक्त ना टॉयलेट यूज करते पता वक्त। नहीं क्या अंदर था, इतना मुझे खौफ आ चुका है, कोई मामूली शोर नहीं था सर। सही नहीं, जिस पर गुजरती है वो जानता हूँ। सब मेरी बहन आई, हमारी ना ममानी फौत थी, मैंने को बताया। मैं बच्चों को लेके ना जी वो सियालकोट गया जनाजे पे, तो मैंने ना अपनी बहन से कहा अम्मी के पास आ जाना, अम्मी अकेली है। सर मैं अगले दिन रात के आया हूँ तो मेरी बहन तो मेरे आने से पहले ही निकल गई। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा मेरा घर आने का तो इंतजार कर लेती। कहती सॉरी रात मैंने बेड के ऊपर बैठ के गुजारी है। मैंने क्या हुआ? कहती यूं लग रहा था जैसे इधर भाग उधर भाग, पेटियां उसने ये बेडों का नहीं कहा, जैसे वजनी सामान ऐसे ऐसे हो रहा है। सर मेरी बहन उस दिन के बाद मेरे घर नहीं आ रही। वो कहती है भाई मेरी तो तुम्हें जान निकाल दी है। सर देख सकते हैं वो सर क्यों नहीं, अब तो ऊपर खाली कोई है ही नहीं है। ये भी थोड़ी मेल्ट हो जाएगी, हम आके खाते हैं। हाँ वो कोई बात नहीं सर जी। मैं ना जब से वो किराएदार खाली करके गए हैं ना, मैं एक दफा भी ऊपर नहीं गया। बस यही रात को जब 11 बजते हैं या 11:30 का टाइम होता है ना, तो आवाजें जैसे कोई चीज कोई घसीट रहा नहीं होता, वैसे आवाजें आती है ऊपर से ना। ऊपर कोई सामान नहीं था? नहीं सामान नहीं था, खाली है ऊपर? आज खाली था, आज वैसे ही आवाजें आ रही थी, खाली था। आज भी आई है आवाज? हाँ आज आई है, थोड़ी देर आ जाएगी। हाँ आई है, आई थी, हाँ 11:30 बजे के टाइम आई थी। तो पहले कोई मसला नहीं था? पहले हम ऊपर जाते थे, पहले कभी नहीं था। जब से वो आए ना तब से वो कह रहे हैं कि हमारे मसला है, फिर आवाजें जब वो गए हैं फिर बाद में भी आवाजें। लंबा ये टांगी इसके पीछे को थी, मुंह आगे को यूं ऐसे ना वो ऐसे वो यहाँ पे आया। कोई था पीछे? क्या चीज है? सोलवा ये क्या चीज है? गाड़ी गाड़ी गाड़ी। इसको क्या हुआ सर? नहीं क्या हुआ, क्या था मसला? उसने घर से निकला है, गिरा है और घिसड़ता हुआ यहाँ आया, खुद घिसड़ता हुआ, फिर यहाँ से घिसड़ता हुआ, उसे उठा नहीं गया, वो ऐसे फिर नीचे गया। अम्मी ने आगे बढ़ के उसको उठाया, हम मर ना जाएंगे। फिर मैंने एम्बुलेंस को फोन किया, मेरे दोस्त आए, उन्होंने फिर उसको मेडिकेशन दी। जब वो अकेले थे यहाँ? अकेला, फैमिली चली गई? फैमिली उसको छोड़ के चली गई थी इस्लामाबाद। अब देखें ये खाली है सर, ये तो नवाजें तो लाइट करीब ना तो लाइटें सारी लगाओ है? हाँ। हम अभी ये शोरबा को पकड़ाएं जी, आप ये सदा आप जी ठीक है। कार्ड है
बल्कि जब लड़ाई झगड़ा होता उनका आपने जिक्र किया था कि वो उनको जमीन पे मार रहे थे सर मैं यहाँ सर वैसे उसको हिला नहीं जा रहा है और यूं से यहाँ से ना यूं ऐसे ऐसे शराब में आया उसकी जमीन से वो कम से कम 1 फुट पाँव ऊपर गए उसको ऊपर गया फिर उसको उठाया फिर फेंका उसको यहाँ से पकड़ा मुझे वो पता नहीं कौन सी ताकत है मैं इंतजाम कहाँ जला रहे थे इस कमरे में सर यहाँ पे आते हैं उसने उस बच्चे को ये यहाँ बच्चों को तेल डाला होगा पागल बच्चे पहने उसकी बेटियां चीखती चिल्लाती पीछे अंकल हमारे बाबा भाई को आग लगा रहे हैं वहां उसको पकड़ा नहीं उसको मुंडी लगाई दरवाजे को लाल बार खोला उसको बचाया बच्चे नहीं किसी किस्म का कोई फर्टिलाइजर नहीं कोई लोग लेते हैं लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं कहीं कोई ऐसी चीज नहीं सब चार्टर्ड अकाउंटेंट बंदा दुबई में वो शिपिंग फर्म में वो वहाँ पे वो क्लियर का काम करता है कस्टम क्लियर का तो बात ये है अगर कोई जहनी प्रॉब्लम भी होता तो उनके जाने के बाद आवाजें कैसे आ रही हैं फिर यहाँ सामान ना होने के बावजूद भी कैसे आवाजें आ रही हैं मसला सजद भाई ये कि उन्होंने वही तावीज़ से बताने कुछ चीज़ें बुला ली हैं और जिस तरह से उन पे जो असरात हो रहे हैं पता चल रहा है उन्हीं में ही है कुछ ज़्यादा ना उन पे भी बहुत ज़्यादा असर है जो आप कह रहे थे बहुत चीज़ें हैं चेक करने एक बार पूरा विजिट करने एक बार तो चलते हैं ऊपर यार बड़ा हैरान किया प्रशासन बहुत हैरान किया यार सर मैं तो यहाँ की चीजें सुन के ना मुझे आप सच पूछे ना मेरे चीजों को बिलीव नहीं था लेकिन जब से ये विजडम शुरू हुआ ना सर खुदा की कसम मेरे तोते ही उड़ गए मैंने कहा यार ऐसे होता है आए भी क्योंकि सर कोई बनाना हो ना बात समझ में आती है इधर घर उधर घर पीछे घर सामने घर आना जाना इतनी मतलब मैं ये एटमॉस्फेयर ऐसा आते जाते हैं गलियों में ये वो सारा और ये कैसा इस तरह का माहौल यार मेरे घर में मैं तो परेशान हो गया यार अल्लाह खैर करे हमारे साथ में चले जी मैंने आपको याद है सर लोकेशन भेजी मैंने सर लोकेशन देखी और मामला देखी क्या हो रहा है ये सर जरा गीला ध्यान से ऊपर आप छत के ऊपर जाके देखिए हर तरफ बाजू पीछे वगैरह आप छत पे देखिए कहीं से कोई शोर की आवाज नहीं आ रही मिल जाए शाह साहब मेरा तो वैसे ही लगा सर यहाँ हमारे छत पे कोई भी नहीं आता है बहुत ज्यादा है काफी ज्यादा
اور آپ کو پتہ ہے صرف آپ کو گچھا نہیں دیکھو لوز میں بھی بہت وہی دکھا رہا ہوں بچے ویٹ کرتے ہیں. جیسے وہ بچے بتا رہے ہیں گھر والے کہ آج آئی آواز. ہم نے تو سب کچھ دیکھ لیا, اوپر کوئی بھی نہیں ہے. اور ادھر کمی ہے جو چھت کا استعمال کرتے ہیں, لگتا نہیں ہے زیادہ تر لوگ چھتوں پہ آتے ہیں. موسم بھی نہیں ہے چھت والا. میں یہاں کھڑا ہوں نا, اگر ادھر کوئی نہ ہلکی سی کرسی ہلائے گا نا جی, پتہ چلے گا کسی نے کرسی ہلائی ہے, لیکن میں نیچے ہوں. اب رات کے 3 بجے سر کوئی پلنگ کو ایسے ایسے کھینچ کے لے کے جائے گا, اور آرام سے نہیں گڑ ایسے بازو. ਖੜਕਾ ਉੱਪਰ ਹੋਂਦਿਆ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਖੜਕਾ ਹੁੰਦਿਆ. ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ. کوئی ہوا بھی نہیں کوئی کسی کے دروازہ ہو. سائلنٹ ہے سب کچھ. کھڑکا مطلب جیسے کوئی دروازہ بند ہو رہا ہو یا سامان ادھر سے ادھر ہو. ہاں جی, سامان ਜਿੱਦਾਂ ਘੜੀਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਦਾਂ. ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ. ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. اتنے بار پڑے تھے, میں اسے چلتا ہی کوئی نہیں, ہم اوپر جاتے ہی نہیں. وہ باہر میں ادھر پھینک دے. یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ انہوں نے کوئی کوشش کی, بلیک میجک کیا اپنے داماد پر. ٹھیک ہوگی انٹینشن, نیگیٹو انٹینشن, پھر وہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں. یہی میں عرض کرتا ہوں نا اکثر کہ یہ سب سے زیادہ آپ اپنا نقصان کرتے ہیں اگر آپ کسی کے اوپر یہ کوشش کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں یا ٹھیک ہو رہا ہے, اپنا نقصان آپ پہلے کرتے ہیں. سب سامنے رزلٹ آپ کے. رزلٹ میں شادی کا جوڑا بھی چھوڑ کے دیتے ہیں وہیں پہ, کپڑے بھی اور کوئلہ کپڑے کچھ تھے. تو یہ تو وہی لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ سے ادھر کوئی کمی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے کہ کرائے پہ نہیں جائے گا گھر تو کوئی مسئلہ ہو جائے گا, کرایہ نہیں ملے گا. کوئی فیملی ہوگی, میری بیٹیاں ہیں تو پیچھے ذرا کلو کا ان کو کیا نقصان, کوئی نہیں. آپ نے کوشش کی, واللہ عالم بقول آپ لوگوں کے ہی ان کے داماد کی ان تعویذوں کے کہ اگر ان کی کسی نے اپنے نے جادو کیا کہ ان کی بیٹی کو ہولڈ رہے یا ایسا نہ کریں. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ وہ جو ان کے بچے ہیں وہ آپ کے بھی تو کچھ لگتے ہیں نا. صحیح. وہ بیٹی اور لڑ رہے ہیں آپس میں, ایسا لڑ رہے ہیں جو آپ اٹھا کے پھینک رہے ہیں نیچے. سر آپ کو بیٹی نے بات بتائی کہ اس نے کہا کہ چھوٹی بیٹی جو تھی وہ ٹیرس میں کھڑی تھی اور وہ اپنی مما کے ساتھ کھڑی تھی. بڑی بیٹی آئی, وہ دیکھ کے نیچے چلی گئی. تو اس نے بعد میں اس نے بھی مما سے کہا مما آپ ٹیرس پہ اوپر کیا کہہ رہی تھی چھوٹی بیٹی کے ساتھ. اس نے کہا میں تو بازار سے آئی ہوں, میں تو ٹیرس پہ تھی نہیں. تم کس کی بات کر رہی ہو ٹیرس؟ میں تو ٹیرس پہ گئی نہیں تھی, میں تو ابھی باہر سے آئی ہوں. صفا نے کہا تھا. اچھا صفا نے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ میں نے اس سے ایک دن پوچھا کہ تم لوگ اوپر کیا شفٹ کرتے رہتے جو اتنی آواز آتی ہیں. پہلے نہیں تھا مجھے پتا کہ اوپر کوئی چیز ہے. تو اس نے کہا کہ ہمیں تو آپ لوگوں کے نیچے سے آواز آتی ہیں. تو پھر اچھا ان کو نیچے سے آ رہی ہوتی ہے جی, اور آپ کو اوپر سے آ رہی ہوتی ہے. جی. ایسے میں نے بھی ماں نے لیا بھی ساتھی پوچھنے والے سارے کہ نیچے کیوں ایسے زیادہ ہوں نے وہ سارے پوچھنے والی تھی. اس بات کرے نا. نہیں بات یہ جناب کہ جو بھی ہوا وہ ان کے آنے کے بعد ہوا. ان کے آنے کے بعد ہوا, اس سے پہلے کوئی چیز ہی نہیں سر. ہم اوپر, میں یہ نہیں اوپر, نیچے کام ہو رہا تھا نا سر, سامان کہیں اور رکھا تھا, ہم نے نیچے گدے ڈالے ہوئے تھے. ٹھیک, یہ ایسے پڑا ہوا دن میں بھی رات میں فکر ہی کوئی نہیں. جب سے وہ کرایہ دار آئے ہیں اور جب سے وہ اسلام آباد گئے, پیچھے گھر خالی. تو استغفر اللہ سر, یقین کریں میں نے نا آپ کے پروگرام میں نا بڑی معذرت کے ساتھ میں سمجھتا کہ شاید کچھ چیزیں نا جو ایسی امیٹیشن کر کے لگائی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن میں سر جب یہ کام شروع ہوئے نا میں کہا نہیں بھائی یہ سب صحیح ہے. ایسا ہوتا ہے. اللہ نے جس مخلوق کا قرآن میں ذکر کیا ہے نا جی, وہ ہم لوگوں میں اثر انداز اس لیے ہونا شروع ہو گیا کہ ہم لوگ ان کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں, ان کو اپنے عملوں میں لے کے آ رہے ہیں. ہماری کئی تحقیقات میں جنات کی موجودگی کی وجہ اکثر انسان پایا گیا اور اس کے کیے ہوئے ایسے عملیات جنہیں جادو کہا جاتا ہے, جن کی سخت ممانعت ہے نہ صرف اسلام میں بلکہ باقی مذاہب میں بھی.
اور ہم نے اکثر یہی دیکھا کہ جادو کرنے والے کا اپنا زیادہ نقصان ہوا بنسبت جس پر جادو کیا گیا ہو۔ ایسے واقعات میں اکثر ثبوت کی کمی پائی جاتی ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی ہم نے کئی بار ایسی تحقیقات کا آغاز کیا اور کرم دعاؤں سے اکثر ثبوت کے ساتھ اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کی، یا یوں سمجھ لیں کہ ایسے کام ہم سے کروا دیے گئے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ انسان کا صرف پڑھا لکھا ہونا ہی کافی نہیں۔ آپ دوبارہ دیکھیے، غور کیجئے اور خود سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ کیا ہے۔ آپ بھی تو آئے تھے پتہ کرنے یہاں پر۔ کون ہے؟ چھت کے کونے پہ دیکھیں، چھت کے کونے پر۔ کون ہے سر؟ کون ہے یہ؟ تو بس تو کون ہو آخر، ہو کیا؟ چاند کی کیا ہے صاحب؟ 14 ہے جناب آج چاند کی۔ وہ دیکھیں، آج چاند کی 14 تاریخ ہے۔